رب زدني علما. بھائی نے جو سوال کیا ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا، بہت اہم سوال ہوتا ہے ہمارے سماج میں، کیونکہ لوگ چوری پلس سینہ زوری کر رہے ہیں. صرف چوری نہیں کرتے، سینہ زوری کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں اور اس غلط کام کو اتنا پھیلاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے. جیسے آج کے انٹرنیٹ کی دنیا میں خاص کر ٹی وی پہ بیٹھنے والے لوگ جھوٹ اتنا بول رہے ہیں کہ پبلک اس جھوٹ کو سچ سمجھنے میں مجبور ہے. وہی حال ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کا. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ آج کچھ جو ایک خاص طبقہ ہے ہمارے دوستوں کا، یہ ایک ہاتھ سے کرتا کیوں ہے مسافہ؟ تو دیکھیے ایک چیز جو ہے کامن سی چیز ہے، آدمی اپنے باپ دادا کے طریقے میں ہوتا ہے. کامن چیز کیا ہے؟ آدمی اپنے باپ دادا کے طریقے پہ ہوتا ہے. انگریز لوگ کیسے کرتے ہیں مسافہ؟ ایسا کرتے ہیں. تو آدمی اپنے باپ دادا کے طریقے پہ ہوتا ہے، اس میں بیچارے مجبور ہو کے ایک ہاتھ سے کرتے ہیں. لیکن ہر آدمی اپنے مطلب پہ کوئی نہ کوئی دلیل تو ضرور دیتا ہے. تو دلیل انہیں دینے کے لیے بخاری شریف ملی. بخاری شریف میں حدیث کو اپنے طور سے سمجھ لیا. کیا سمجھا؟ جی وہ ہے نا حدیث بخاری شریف میں ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی، تو وہ بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ نمبر 226 پہ ہے. ہم نے کھول کے دیکھا، تو ہم نے جب کھول کے دیکھا تو اس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں باب الاخذ بالیدین. کیا لکھا ہے امام بخاری نے؟ باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھ ملانے کا باب. اور آگے لکھتے ہیں صافح حماد بن زید ابن المبارک بکلتا یدیہ، کہ حماد ابن زید نے صافح حماد بن زید، حماد ابن زید نے ابن مبارک سے بکلتا یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا. اس کے آگے لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد سکھایا. تو اس وقت کی حالت کیا تھی؟ فخری انداز میں بیان کر رہے ہیں. اور کیسے نہیں بیان کریں گے کہ صحابی آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے ہوئے ہیں تو بیان کرنے میں فخر محسوس کریں گے. انہوں نے بیان فرمایا سنو، حالت یہ تھی کہ میری ایک ہتھیلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی. تو یہ ہے دو ہاتھ سے مسافہ کرنے کی حدیث ہے. امام بخاری نے بھی یہ سمجھا کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنے کی حدیث ہے، اور صحابی نے بھی دو ہاتھ سے مسافہ کیا، تابعی نے بھی دو ہاتھ سے مسافہ کیا. یہاں پہ ان کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ملتا ہے جو انتہائی ویک پوائنٹ بھی نہیں ہے، 0.000% والا پوائنٹ ہے، لیکن اس کو اتنا جھوٹ بول کر کے سچ کرنے کی کوشش کیا گیا ہے کہ آدمی بھی کنفیوز ہو گیا. وہ کیا؟ عبداللہ بن مسعود کیا بول رہے ہیں؟ میرا ایک ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ کے نبی دونوں ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور صحابی ایک ہاتھ بڑھائے گئے. حد ہو گئی یار، گستاخی بھی حد ہو گئی. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کا ضمیر کیا گواہ دیتا ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی تو دو ہاتھ بڑھا رہے ہیں، صحابی ایک ہاتھ بڑھائیں گے. میں آپ کو شمائل ترمذی کی ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اس حدیث کو کور کرتا ہوں. شمائل ترمذی میں ایک روایت ہے، ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے ظاہر. ان کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ ہم لوگ ان کے لیے شہر ہیں اور یہ ہمارے لیے دیہات ہے. کہ جب یہ دیہات سے آتے ہیں تو سبزی ترکاری لے کے آتے ہیں، اور جب یہ ہمارے پاس شہر میں آ کے لوٹنے لگتے ہیں تو ہم شہر کے سامان ان کو ہدیہ کرتے ہیں. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ مارکیٹ میں کھڑے تھے، بازار میں کھڑے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جا کے ان کی آنکھ بند کر دی. ان کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا ہے. جب ان کو پتا چلا نا تو اتنا بہترین موقع کس کو ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ساری باڈی حضور کو ٹچ کر دیا. تو حضور صحابہ تو وہ ہے کہ ان کو اگر حضور سے چپکنے کا موقع ملتا تھا تو جتنا ہو سکے اتنا چپکاتے تھے. تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو مبارک ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ بڑھائیں گے، دو ہاتھ بڑھائیں گے، دو ہاتھ. اب جب دو ہاتھ بڑھائیں گے تو یہاں ایک ہاتھ کیوں؟ ایک ہاتھ کیوں؟ اللہ کے بندے ایک ہاتھ کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ عبداللہ بن مسعود یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ہاتھ سے مسافہ کیا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسافہ تو دونوں ہاتھ سے کیا. آپ ہاتھ آئیے، یہ دیکھیے
मुसाफा कितने हाथ से किया? लेकिन मैं ये कहूंगा कि मौलाना साहब से जब मैंने मुसाफा किया तो मेरा एक हाथ इनके दोनों हाथ के बीच में था। भाई जब वहां से आप मुसाफा करेंगे तो मेरा कितना हाथ इनके दोनों हाथ के बीच में रहेगा? दिख रहा है ना? अच्छा, मौलाना साहब अगर कहेंगे कि मुफ्ती साहब से मैंने मुसाफा किया तो वो क्या कहेंगे? मेरे दोनों हाथ के बीच में था। हाँ, अगर कोई आदमी सिर्फ चिल्ली वाला तरीका इख्तियार कर लेके सामने वाले के दोनों हाथ के बीच में अपने हाथ घुसा ले तो बात ये हो जाएगी। वो तो सीधा साधा तरीका ही है कि आदमी अपने हाथों को सामने वाले के हाथों से मिलाएगा। जब मिलाएगा तो लामुहाला एक आदमी का हाथ सामने वाले के दोनों हाथ के बीच में रहेगा। ठीक, तो कितनी आसान सी बात है, कितनी क्लियर सी बात है। लेकिन जिद का कोई इलाज नहीं होता है और बदफहमी का कोई इलाज नहीं होता है। गलत फहमी का इलाज आज नहीं तो कल हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको सही समझ नसीब फरमाए।